ویڈیو قرولش اور خان کے بارے میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اس سیریز کی ایپیسوڈ 6 کا ریویو پیش کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام صرف 4 قسطوں بعد ہی قرولش اور خان کو ایک بہت بڑا ایوارڈ ترکی میں دیا گیا۔ اس کے علاوہ مزید ایک اور ایوارڈ کے لیے 4 کیٹیگریز میں اس سیریز کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے محمد بوزدیگ پر بہت سے الزامات لگ رہے ہیں۔ تو قرولش اور خان کو ایوارڈ ملنے کی اصل حقیقت کیا ہے، اس بارے میں بیک گراؤنڈ ریئلٹی سامنے آ گئی ہے، وہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو اگر قرولش اور خان کی ایپیسوڈ 6 کی بات کریں تو اس میں ہر کردار کو الگ سینیریو دیا گیا اور جن کرداروں کے سینیریوز پچھلی ایپیسوڈ میں مردہ ہو گئے تھے انہیں بھی دوبارہ زندہ کیا گیا، یعنی کہ درسن بے وغیرہ۔ اس ایپیسوڈ میں لڑائی کے سین بلا وجہ یا قسط کا وقت پورا کرنے کے لیے شامل نہیں کیے گئے تھے، بلکہ کہانی کے سیکوینس میں ضرورت کے مطابق شامل کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ نئی لوکیشنز بھی تھی اور نئے کرداروں کے ساتھ نئی کہانیاں شروع کی گئی اور ایک دم سے تمام کرداروں کو اہمیت دے دی گئی اور سینیریوز میں بھی بہتری آئی ہے، یعنی کہ محمد بوزدیگ کو معلوم ہو گیا کہ گھوڑوں کے ریسے دکھا کر یا ٹیپیکل انداز کی کہانی دکھا کر ریٹنگ نہیں لی جا سکتی، اب ہر چیز پر محنت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ محمد فاتح سلطانی نے تاریخی ڈرامہ کے مداحوں کا سٹینڈرڈ بہت بلند کر دیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بالا خاتون کا ذکر بھی آیا لیکن فضول موقع پر کیا گیا، یعنی کہ ایک لڑکی جس کا رشتہ آیا ہے اور وہ رشتہ آنے پر اپنی مرحوم والدہ کو یاد کر کے اس لیے رو رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، بس میں عام سے طریقے سے شادی کروا کر چلی جاؤں جسے میں جانتی بھی نہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ کیا بکواس ہے، یعنی کہ جس سے جان پہچان نہ ہو وہاں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا کسی اجنبی مرد کے چند چکنے چپڑے جملوں پر دل ہار دینا کسی شریف لڑکی کو زیب دیتا ہے؟ یعنی کہ فاطمہ خاتون جس شخص پر دل ہار چکی ہے وہ دشمن اور عیسائی ہے اور اس کے چند میٹھے میٹھے جملوں پر وہ دل دے بیٹھی ہے۔ کیا کسی لڑکی کو اتنے ہی کمزور کردار کا ہونا چاہیے؟ حالانکہ بیٹیاں تو باپ کی عزت پر زندگی لٹا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جہاں لڑکی کی پسند نہ ہو وہاں شادی کی جائے، لیکن اس ڈرامے میں تو ایسی کوئی بات نہیں، بس یہی سکھایا جا رہا ہے کہ عزت سے اگر رشتہ آ رہا ہے تو بلا وجہ انکار کر دو، وہ بھی اس وجہ سے کہ میں تو اسے جانتی ہی نہیں۔ کیا جان کر یہ گارنٹی ہے کہ شادی کامیاب ہوگی؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اورحان بے نے ریاست کی اصلاحات کی طرف پہلا قدم اٹھا دیا ہے اور اورحان میں سیاسی پختگی بھی آ گئی ہے کہ وہ بازنطینی ایمپرر سے معاملات طے کر رہا ہے۔ اور ڈیفنی کے کردار کے بارے میں ہم سب کو سرپرائز ملا کہ یہ تو معلوم تھا کہ اسے قبیلے میں جاسوسی کے لیے لایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ عبدالرحمن آل کو رجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ بات ہم سب کے لیے حیران کن ہے کہ ایسا تو نہیں کہ عبدالرحمن غازی کا جو تاریخی سینیریو تھا اسے ایک ماڈرن ٹویسٹ کے ساتھ دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حالانکہ اگر یہ سینیریو تاریخی رہتا تب بھی بہتر تھا، کیونکہ اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بھی شامل تھا۔ تو کیا آگے چل کر اس قسم کے حالات کی طرف کہانی چلی جائے گی یا یہ بھی ایک ٹیپیکل لو سٹوری ہوگی، یہ دیکھنا باقی ہے۔ اور ڈیفنی کے لکس کی بات نہیں کروں گی کیونکہ اب تو سب پلاسٹک بیوٹیز ہیں، کوئی چارم نہیں۔ اس سیزن میں گوچا کے چہرے میں واضح فرق موجود ہے اور صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے لپ فلرز کروا رکھے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اس سیریز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر وہ سین جس میں اورحان بے نے اپنے آلپس کے ذریعے برسا میں امداد بھیجی اس کے 5 ملین ویوز ہو چکے ہیں، اور وہ سین جس میں ایمپرر کا زخمی ہونا دکھایا گیا ہے اس کے 2 ملین ویوز ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایمپرر کا زخمی ہونا ایسپورچا کی انٹری کی وجہ بن سکتا ہے؟ اور سچ کہوں تو میرا ذہن ایسپورچا کی انٹری کی طرف ہی اٹکا ہوا ہے۔ اس وقت اس کی انٹری بہت ضروری ہے، تاریخی لحاظ سے بھی اور ڈرامے کی کہانی کے حساب سے بھی۔ اس ایپیسوڈ کے اور بھی کافی سین مزے کے تھے، مثلا دیوان میں شاہین شاہ کو اس کے مشن پر خوش دکھایا گیا، اور جب اورحان اپنی ماں اور بیوی کی بحث سے بچ کر نکلتا ہے تو وہ بھی سین مزے کا تھا۔ یعنی کہ بوزدیگ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ 2 عورتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا، خاص طور پر جب وہ بحث کر رہی ہوں۔ لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ جب اورحان اس کے آلپس کو نہیں ملا تو اس واقعے کو مکمل کیوں نہیں کیا گیا اور وہ درویشوں سے ملنے چلا گیا۔ اور اس ایپیسوڈ میں کانتور علی کا یہ آخری سین تھا کیونکہ اس کی شوٹنگ کے دوران ان کی ٹانگ پر انجری ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر آرام کریں گے جب تک وہ نہ ٹھیک ہو جائے۔ اور ناظرین اکرام، یہ لیگمنٹ انجری کافی ٹائم لیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اورحان بے کے ذریعے کہلوایا جائے گا کہ انہوں نے کانتور علی کو کسی مشن پر بھیج دیا ہے، اور ہم اس اداکار کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اور اب آتے ہیں ناظرین اکرام اس طرف کہ قرولش اور خان جو کہ صرف 1 ماہ پہلے ہی شروع ہونے والی محمد بوزدیگ کی نئی ڈرامہ سیریز اور قرولش عثمان کا سیکول ہے، تو اس کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک بڑی حیرت انگیز خبر سامنے آئی کہ صرف 4 قسطوں بعد ہی اس سیریز کو ایک بہت بڑا اور اہم ایوارڈ مل گیا،
उस अवार्ड का नाम आल्टन 61 अवार्ड था, जो कि इस साल 11वीं बार मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज को दिया गया। और कुरुलुश और हान ने ये अवार्ड 4 कैटेगरीज में जीता, जिनमें बेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर और बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर है। इसके अलावा राइजिंग स्टार एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहसिन मुराबत को मिला और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड फारूक आरान को मिला, जो कि इस सीरीज में अलाउद्दीन का किरदार अदा कर रहे हैं। ये अवार्ड इस सीरीज को मिलने की देर थी कि तुर्की के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट्स और हलकों के साथ साथ अवाम की तरफ से भी हैरानी का इजहार शुरू हो गया कि सिर्फ 4 किस्तों बाद ही इस सीरीज को इतने बड़े अवार्ड्स कैसे मिल गए। उनके लिए ताज्जुब की बात यह भी थी कि इस सीरीज की 4 किस्तों में इसकी रेटिंग 4 से ऊपर नहीं जा सकी। और फिर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से महमद बोजदैक पर यह इल्जाम लगना शुरू हो गया कि महमद बोजदैक ने ये अवार्ड पैसे देकर हासिल किया है ताकि कुरुलुश और हान को तुर्की में मकबूलियत दिलाई जा सके। और नाज़रीन इकराम, महमद बोजदैक पर यह इल्जाम पहली बार नहीं लगा। इससे पहले कुरुलुश उस्मान को काफी अवार्ड मिले थे, तो यही कहा जाता था कि महमद बोजदैक ये अवार्ड खरीदते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुरुलुश और हान को अवार्ड मिलने की असल कहानी क्या है। तो देखा जाए तो वाकई ये बात हैरान कुन है कि अभी साल भी खत्म नहीं हुआ और इस सीरीज को अवार्ड मिल भी चुका। क्या ये फैसला वाकई मेरिट पर किया गया? और इस अवार्ड के मिलने की टाइमिंग भी बड़ी अजीब है कि जब तुर्की में तारीखी ड्रामों में अवाम की दिलचस्पी बहुत कम रह गई है और कुरुलुश और हान और महमद फातिल सुल्तानी की निस्बत इस वक्त तुर्की में 2 ड्रामा सीरीज ऐसी हैं जिनकी रेटिंग 15 से भी ऊपर आ रही है। इनमें से एक का नाम ओजाक शहर और दूसरी का नाम तशचाक बू देनिज है। आप खुद अंदाजा करें कि तुर्की में इन दोनों ड्रामों की कितनी हाइप है, लेकिन अवार्ड फिर भी कुरुलुश और हान को मिल गया। तो क्या वाकई दाल में कुछ काला है? तो नाजरीन इकराम, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अवार्ड जजेस नहीं बल्कि अवाम की वोटिंग की बुनियाद पर दिया गया। लेकिन मसला ये हुआ कि मर्द को ये अवार्ड कुरुलुश और हान की बुनियाद पर दिया गया, लेकिन अगर ये अवार्ड उन्हें किजल गोंचा लार में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिया जाता तो वो अवार्ड राइटफुली डिजर्व करते थे, क्योंकि उस ड्रामा सीरीज में मर्द की परफॉर्मेंस वाकई ही इतनी अच्छी थी। क्योंकि उस सीरीज के बाद ही मर्द ने अवार्ड पे अवार्ड इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, जिनमें गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड भी था, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन रही ये बात कि मर्द को कुरुलुश और हान की सिर्फ 4 किस्तों में काम करने पर अवार्ड कैसे मिल गया, तो इसकी वजह नाज़रीन इकराम सिर्फ मर्द के फैंस हैं, जिन्होंने ऑनलाइन वोटिंग करके मर्द के पॉइंट्स में इजाफा किया। इससे कम से कम ये मालूम हो गया कि तुर्की में मर्द के फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद है और कुरुलुश और हान की 4 रेटिंग में मर्द के फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। और जब उनके फैंस ने वोटिंग की बुनियाद पर मर्द को अवार्ड दिलवाया तो तभी उन्होंने कुरुलुश और हान को भी वोट कर दिया, वरना अगर जजेस की वोटिंग की बुनियाद पर यह अवार्ड दिया जाता तो इसके लिए मर्द को ये अवार्ड कम से कम आधे सीजन बाद मिलता। और रही ये बात कि कुरुलुश और हान की रेटिंग 4 थी, फिर भी उसे ये अवार्ड कैसे मिल गया, तो हमेशा याद रखें कि अवार्ड कभी भी रेटिंग की बुनियाद पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।